السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب السؤال عن ارکان الاسلام۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کا یہ دوسرا باب ہے، باب السؤال عن ارکان الاسلام۔ قال الامام مسلم رحمہ اللہ حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم ابو النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع، فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، قال صدق، قال فمن خلق السماء؟ قال الله، قال فمن خلق الأرض؟ قال الله، قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله، قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق، قال ثم والله، قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق لا يدخلن الجنہ۔ یہ بڑی دلچسپ روایت ہے۔ باب السؤال عن ارکان الاسلام، اسلام کے ارکان کے بارے میں سوال۔ اس حدیث میں ارکان اسلام کے بارے میں ایک بدوی نے، اعرابی نے، دیہاتی نے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے ہیں اور بہت ہی دلچسپ انداز میں، اور آپ نے اس کا جواب دیا ہے۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں روک دیا گیا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں کسی چیز کے بارے میں۔ یہ اشارہ اس طرف ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، یعنی بہت سی چیزوں کے بارے میں پوچھا نہ کرو، اگر اس کو ظاہر کر دیا جائے گا تو تم کو وہ چیز بری لگے گی، تکلیف ہوگی۔ یا لا تسألوا کما سئل موسیٰ، یہ اسی طرح سے قرآن کی آیت ہے کہ اے لوگو تم نہ پوچھو جیسے کہ موسیٰ کے ساتھیوں نے سوال کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، قدم قدم پر وہ طرح طرح کے سوالات کرتے تھے، تو اس لیے صحابہ کرام بڑی احتیاط کرتے تھے کہ سوال نہ کریں۔ فکان یعجبنا ان یجیء الرجل من اہل البادیہ، تو ہمیں یہ بات پسند تھی کہ کوئی شخص آئے دیہات والوں میں سے، عقل مند ہو، اور آپ سے پوچھے ہم سنیں۔ کہتے ہیں ایک شخص آیا اہل بادیہ میں سے، اس نے کہا محمد اتانا رسول کا، ہمارے پاس آپ کا قاصد آیا
اور اس نے یہ کہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ہاں ہمارے قاصد نے صحیح کہا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ آسمان کس نے پیدا کیا؟ آپ نے کہا اللہ نے۔ اس نے کہا زمین کس نے پیدا کی؟ آپ نے کہا اللہ نے۔ کہا کہ ان پہاڑوں کو کس نے کھڑا کیا اور اس میں بنایا، اس نے جو کچھ بنایا؟ کہا کہ اللہ نے۔ پھر اس نے کہا کہ اس اللہ کی قسم جس نے آسمان بنایا، زمین پیدا کی، یہ پہاڑ کھڑا کیے، کیا اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ کہا کہ ہاں ہاں۔ یہ انداز ہوتا تھا عربیوں کا۔ کہا کہ تمہارے قاصد نے یہ گمان کیا ہے، یہ کہا ہے، زعم بمعنی قال، کہ ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں دن و رات میں۔ آپ نے کہا صحیح کہا۔ کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے کہا کہ ہاں۔ کہا کہ اور تمہارے یا آپ کے قاصد نے یہ کہا ہے کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ ہے ہمارے مال میں؟ کہا کہ صحیح کہا ہے۔ قال فبالذی ارسلک اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، کیا اس نے آپ کو حکم دیا ہے؟ کہا کہ ہاں حکم دیا ہے۔ پھر کہا کہ تمہارے قاصد نے یہ کہا ہے کہ ہمارے اوپر رمضان کے مہینے کا روزہ ہے 1 سال میں؟ کہا کہ صحیح کہا۔ کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے، کیا اس کا حکم دیا؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ تمہارے قاصد نے کہا ہے کہ ہمارے اوپر خانہ کعبہ کا حج ہے اس شخص پر جو استطاعت رکھے وہاں جانے کی؟ تو کہا کہ صحیح کہا۔ دیکھیے اس عربی کے ایک ایک جملے میں کس طرح سے یقین، اذعان ٹپک رہا ہے ایک ایک جملے سے، اور کتنا پختہ ایمان ہوتا تھا ان لوگوں کا۔ راوی کہتے ہیں آپ نے کہا سچ کہا۔ راوی نے کہا کہ ثم واللہ، وہ پیٹ پھیر کر جانے لگا اور کہا کہ والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، لا ازید علیہن ولا انقص، میں نہ تو اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ لئن صدقہ، اگر اس نے سچ کر دکھایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس میں اسلام کے ارکان کا بیان ہے۔ اس وقت اس نے یہی کہا، لیکن ظاہر ہے کہ ایسے شخص کو دین کی جو باتیں معلوم ہوں گی سب پر عمل کرے گا وہ۔ اور اس باب کی آخری روایت ہے، قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا عبداللہ بن ہاشم العبدی قال حدثنا بحث قال حدثنا سلیمان المغیرہ عن ثابت قال قال انس كنا نهينا في القرآن ان نسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شيء وساق الحدیث۔ انس کہتے ہیں کہ ہم کو قرآن میں روک دیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول سے پوچھیں۔ یہ قرآن میں آیا ہے کہ وہ نہ سوال کرو، جیسے کہ موسیٰ کے ساتھیوں نے سوال کرنا شروع کیا تھا، اور بھی پوری حدیث بیان کی انہوں نے۔ سند وہی ہے اور امام مسلم نے اختصار سے کام لیا ہے۔ اور آگے ایک باب ہے، کتاب الایمان کا 4تھا باب ہے، باب بیان الایمان الذي يدخل الجنہ وان من تمسک بما امر به دخل الجنہ، یعنی یہ اس ایمان کا بیان کہ جو آدمی کو جنت میں داخل کر دے گا، وان من تمسک، اور جو مضبوطی سے پکڑ لے جس کا اس کو حکم دیا گیا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ اس باب کا کتاب الایمان کا 4تھا باب ہے۔ لیکن 4تھا باب شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ گزشتہ باب کی جو حدیث گزری ہے اس کے بعض افادات کا ذکر کر دوں۔
قاضی عیاض رحمہ اللہ نے ایک بات ذکر کی ہے کہ یہ جو عربی آیا تھا، پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ مسلمان تھا۔ قال القاضی عیاض الظاہر ان هذا الرجل لم يأت الا بعد اسلامه وانما جاء مستثبتا ومشافعا للنبي صلی اللہ علیہ وسلم واللہ اعلم، یعنی وہ عربی اور بدوی مسلمان ہو چکا تھا، اور وہ مسلمان ہو کر کے آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید تصدیق کرنے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اور علامہ نووی لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو بہت قابل توجہ ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ 5 نمازیں 24 گھنٹے میں بار بار آنے والی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ واجب ہے ہر سال، اور اس حدیث کی روشنی میں یہ شیخ ابو عمرو بن صلاح کہتے ہیں فیہ دلالۃ لصحۃ ما ذهب الیہ ائمۃ العلماء من ان العوام المقلدین مؤمنون ولو یکتفی منهم بمجرد اعتقاد الحق جزما من غیر شک وتزلزل خلافا من انکر ذلك من المعتزلہ۔ یہ ایک معاملہ یہ ہے کہ عمرو بن صلاح کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ عام لوگ جو بغیر کسی دلیل کے ایمان لانے والے ہیں، ماننے والے ہیں، یعنی مقلدین، وہ مومن ہیں۔ دیکھیے ایک بات یہ سن لیجیے کہ عامی کے لیے تقلید ضروری ہے۔ عامی شخص جو کتاب و سنت کے دلائل کا خود مشاہدہ یا مطالعہ نہیں کر سکتا ہے، وہ علماء کی بات کو سن کر کے عمل کرے گا، تو یہ عوام کی تقلید ضروری ہے، عوام کے لیے تقلید ضروری ہے۔ یہ جو تقلید کا مسئلہ ہے کہ اہل علم کے لیے تقلید حرام ہے، تقلید شخصی، لیکن جو عوام ہیں اپنے اپنے زمانے کے علماء کی باتیں سن کر کے عمل کریں گے۔ تو ابن صلاح لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جس طرف ائمہ اسلام گئے ہیں کہ عوام مقلدین مومن ہیں، اور کافی ہے ان کے لیے حق کو ماننا بغیر شک اور تردد کے۔ البتہ معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی دلائل کے ساتھ ایمان لائے، خلافا من انکر ذلك من المعتزلہ وذلك انه قرر ضماما على ما اعتمد عليه في تعرف رسالته وصدقه ومجرد اخباره اياه بذلك ولم ينكر عليه ذلك۔ یہ جس راوی کے آنے کا ذکر ہے یہ کون سے صحابی تھے؟ تو بعض علماء نے کہا ہے کہ ضمام بن ثعلبہ تھے، یا اور بھی کوئی صحابی اس طرح سے آتے تھے۔ تو دیکھیے موٹی موٹی باتوں کا ذکر کر کے اس صحابی نے اپنے ایمان کا اظہار کیا اور آپ نے اس کو مومن تسلیم کیا۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں، دلائل کی روشنی میں ایمان لانا معتبر ہے، اور بغیر کسی دلیل کی ایمان لانا یہ معتبر نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان معتبر ہے کہ جس کے پیچھے پختہ شعور ہو، استدلال ہو، دلائل ہو۔ یہ معتزلہ کی بات درست نہیں ہے۔ اصل میں معتزلہ اقلیت پسند ہے نا، تو ائمہ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ عوام جو مقلد محض ہوتے ہیں وہ مومن ہیں، یعنی عوام کا ایمان معتبر ہے، اس لیے کہ ان کے اندر بہت پختہ ایمان ہوتا ہے، بہت مضبوط ایمان ہوتا ہے، اس میں تزلزل نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک بات قابل ذکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کے سلسلے میں جتنا مضبوط اور پختہ ایمان ایک عامی کا ہوتا ہے، اتنا
کسی پڑھے لکھے کا نہیں ہوتا ہے۔ پڑھے لکھے کے ہاں تو سب عقل کے فریب میں پھنس کر کے بڑے شکوک بڑے احتمالات ہوتے ہیں، لیکن ایک عامی شخص تو اس طرح ایمان لاتا ہے۔ ایک عامی شخص نے کہا تھا کہ یہ حاذ البار یدل علی البعیر فکیف لا یدل حاذ العالم علی اللطیف الخبیر۔ کہا کہ یہ میگنی میں دیکھتا ہوں، ایک میگنی اس بات کی دلیل ہے کہ اونٹ یہاں سے گیا ہے، لہٰذا یہ وسیع و عریض کائنات جو نشانیوں سے بھری پڑی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ علیم ہے، خبیر ہے، موجود ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو باب میں نے پڑھنا شروع کیا تھا، انشاءاللہ اس کا درس بعد میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔